صحیح سند کے ساتھ ہے. شیخ زبیر صاحب نے بھی صحیح کہا, شیخ البانی نے بھی صحیح کہا, امام حاکم نے بھی صحیح کہا, امام زابی نے بھی صحیح کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ بھی رکھتا رہے, لیکن اللہ سے اس حضور میں ملے, اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہوا, تو وہ دوزخ میں جائے گا. آپ کی نمازیں, داڑیاں, شلواریں, یہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی. ٹھیک ہے, تو پھر کہتے ہیں نہیں ہمارے اندر کوئی بغض نہیں ہے. بغض نہیں ہے تو اہل بیت اور حضرت علی کی شان میں جب کوئی حدیث شیئر کروائی جاتی ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آپ چیک کر لیں. میں اگر کوئی کہتا ہے نا میں یہ ایسے ہی باتیں کر رہا ہوں, آپ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں کی مسجد میں اگر کوئی وائٹ بورڈ لگا ہوا ہے, نہیں لگا تو چارٹ پہ آپ یہ بڑی سی حدیث لکھ کے لگا دیں, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو شام تک وہاں پہ گڑبڑنا شروع ہو گئی تو سر میں اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا. لو چیلنج ہے, میری ویڈیو تو تھوڑے بزرگوں کو نہیں ڈیلیٹ ہوئی ہیں, یوٹیوب حافظ اللہ نے تو نہیں کرنے دینی, میں خود ڈیلیٹ کر دوں گا اگر جھگڑا نہ شروع ہو. اسی وقت ہو جائے گا. اور اب اس کا وائس ورسا کہ اگر آپ یہ حدیث جعلی بنا کے لگا دیں کہ حضرت ابوبکر, عمر, عثمان سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے بغض صرف منافق رکھے گا, 1 سال تک بھی لگی رہے کوئی انڈر ڈسکشن چیز آئے گی نہیں. یہ ہم تو پریکٹیکلی کر چکے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آپ کر دیں, میں کہتا ہوں یہ تو بہت آپ ٹیکسٹ پہ بیچ کے دیکھ لیں, تو پھر ہم وہی جملہ بولیں گے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ انکاری ہیں. ہم کب کہتے ہیں آپ انکاری ہیں؟ آپ اقراری کوئی نہیں ہے, ایک ٹکٹ میں کئی مزے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. بلکہ اہل سنت کے ائمہ تو یہی بات کرتے رہے ہیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس لیے کہ حضرت علی ہی کنٹراورشل ہے اہل سنت میں. اہل سنت میں حضرت ابوبکر اور عثمان کنٹراورشل ہے ہی نہیں ہے. کون سنی ہے جو ان کو نہیں مانتا؟ مسئلہ یہاں پہ آ کے پڑتا ہے. اس لیے حدیثیں بھی انہی کے بارے میں. ٹھیک ہو گیا. اور وہ جو حدیث ہے طبرانی کے اندر تو مرفوع روایت تو کمزور ہے, لیکن جو موقوفاً روایت فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں ہے کہ اے علی تیری وجہ سے 2 فرقے, نبی علیہ السلام نے ان سے یہ بات کی تھی اور حضرت علی خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں. یعنی رافضی اور ناسبی. ہمیں صرف رافضیوں کا بتایا گیا تھا, ناسبیوں کا بتایا اس لیے نہیں گیا تھا کہ جو بتا رہے تھے وہ خود تھے, تو انہوں نے کیوں بتانا تھا؟ جب کوئی پوچھ رہا تھا وہ کہتے تھے وہ خارجی ہوتے تھے نا, وہ ہیں. تو خارجی تو سن نسائی میں حدیث ہے قیامت تک رہیں گے. آج کی دن خارجی وہ یہی لوگ ہیں, حضرت علی کے نام سے چڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, جو دفاع کرنے والے ان کو رافضی کہنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا وتیرہ تھا. تو اب ویسے آپ کو کہتے ہیں جی کوئی یہ کو قیامت دن پوچھا جائے گا سوال, یہاں تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو رہا ہے. سر پوچھا جائے گا, سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو جب آپ کے ایمان کا ٹیسٹ اس کے اوپر ہے تو قیامت دن پوچھا جائے گا. اور پھر وہ حاکم کی جو روایت میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالی ہے, شیخ البانی, شیخ زبیر علی صاحب دونوں نے صحیح کہا ہے, لہذا اہل حدیث بھی صحیح مان لیں. باقی تو مانتے ہیں, امام حاکم بھی صحیح کہتے ہیں, امام زابی بھی, کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ رکھے اور اللہ سے اللہ کے حضور اس طرح پیش ہو ملاقات کے لیے قیامت والے دن کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت ہوا, تو وہ جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ الفاظ ہے کہ وہ ضرور دوزخ میں داخل کیا جائے گا. تو جب میری نمازیں, باقی سارے معاملات اہل بیت کی محبت پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, تو قیامت دن پوچھا نہیں جائے, باقی پوچھا نہیں جائے گا, بغیر پوچھے تو موندا کر کے چھوڑ دیں گے. آدھا کہ نا پوچھا نہیں جائے گا, ان کا بالکل ہی پوچھا جائے گا, تو سیدھا چک کے نہ سٹیا جائے گا بغیر پوچھے ہی دوزخ. ٹھیک ہے, یہ آپ میرا جملہ لے جانا آپ نے, کیونکہ واقعی نہیں پوچھا جائے گا, بغیر پوچھے ہی تو ٹھڈا مار کے سٹیا جائے گا, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دی ہے نہیں پوچھا جائے گا. جی بے فکر ہو.